السلام علیکم ورحمۃ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کی حکمت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فائدے پہنچے تھے۔ ایک دن دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہے کی کڑکیاں موڑ کر جنگ کے لیے لوہے کا لباس بناتے تھے بغیر آگ کے۔ یہ دیکھ کر لقمان نے کچھ نہ پوچھا کہ کس طرح بناتے ہو۔ جامع التواریخ میں لکھا ہے کہ لقمان حکیم سیاہ فام قوم حبشی سے یا عرب کے یا بنی اسرائیل کے غلام تھے، اور ان کے آقا کا دوسرا ایک غلام تھا۔ وہ کوئی چیز آقا کی چرا کر کھا گیا تھا۔ آقا نے دونوں پر صبح کیا۔ تب لقمان نے کہا، اے میرے خواجہ یعنی مالک، ہم کو گرم پانی سے قے دلوا کر دیکھو، اگر ہم نے آپ کی چیز کھائی ہوگی تو سب نکل آئے گی۔ تب آقا نے دونوں کو گرم پانی سے قے دلوائی۔ دوسرا غلام جو تھا، اس کے منہ سے جو چیز اس نے کھائی تھی وہ نکل پڑی۔ خواجہ نے لقمان حکیم کی سمجھ کی شاباشی دی اور ان کو آزاد کیا۔ آزاد ہونے کے بعد ان کو علم و حکمت اور اخلاقی تہذیب حاصل ہوئی۔ ان کے قیلولے یعنی دوپہر میں آرام کے وقت ایک دن فرشتے نے آ کر کہا، اے لقمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمین والوں پر تم کو خلیفہ کروں گا۔ لقمان نے کہا، مجھ سے خلافت نہ ہو سکے گی، کیونکہ اگر حق اس کے مستحق ہو نہ پہنچے تو اللہ کے یہاں ندامت و شرمندگی کا سبب ہے، اور اگر پہنچے تو لوگوں کے طعنے ملتے ہیں۔ فرشتے ان کی آواز سن کر چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور نبوت ان دونوں میں ان کا اختیار دیا۔ انہوں نے حکمت قبول کی جس میں مواخذہ یعنی پکڑ اور پوچھ تاچھ نہ ہو۔ ایک رات اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بنا کسی مشقت کے حکمت کے دروازے ان کے دل پر کھول دیے گئے۔ لقمان کا ایک بیٹا تھا، سب سے چھوٹا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا جان، میں تجارت کرنے کو سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، کہا، اے بیٹا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ لقمان نے جب اپنے بیٹے کو کہا، جب اس کو سمجھانے لگے، میرے چھوٹے بیٹے، شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا، بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے، قائم کر نماز کو اور حکم کر ساتھ بھلائی کی، اور منع کر برائی سے، اور صبر کر اس چیز پر جو کہ پہنچے تجھ کو، بے شک یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور مت موڑ اپنے لوگوں کی طرف یعنی غرور سے نہ دیکھ، اور مت چل زمین کے اوپر تکبر سے، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا تکبر کرنے والوں کو۔ شیخی کرنے والے کو اور درمیانی راہ اختیار کر، اور نرم کر اپنی آواز کو، بے شک ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ بیٹے کو یا وصیت کر کے کہا، جب سفر کا سامان تیار ہو تو میرے پاس سے ہوتے جانا۔ جب باپ کے ارشاد کے مطابق بیٹا باپ کے پاس آیا، حضرت لقمان نے کہا، بیٹا، جب جاؤ گے راستے میں تو ایک میدان پاؤ گے۔ میدان میں ایک چشمہ ہے، اس کے کنارے درخت ہے۔ خبردار تم اس کے سائے تلے مت بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس ہلاکت کی چیز سے محفوظ رکھے۔ اور ایک بوڑھا ضعیف تم کو ملے گا، عمر میں زیادہ ہوگا، اس درخت کے تلے، جو وہ کہے تم اس کی بات مان لینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پھلا گاؤں میں جاؤ گے تو وہاں لوگ میرے دوست ہیں، تم کو تعظیم اور سمان سے لے جائیں گے اپنے گھر میں۔ اور اس گاؤں میں ایک عورت خوبصورت مالدار ہے، تم سے وہ شادی کرنا چاہے گی، تم ہرگز نہ قبول کرنا، خدا اس سے پناہ میں تمہیں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص فلاں بستی میں رہتا ہے، اس کا نام فلاں ہے، مدت ہوئی مجھ سے وہ اتنا روپیہ قرض لے گیا،
تم اسے وصول کر لینا اور رات کو وہاں نہ رہنا، یا نصیحتیں یاد رکھیو۔ اب جاؤ، میں نے تم کو خدا پر سونپا ہوا ہے۔ اپنے باپ کی باتوں کو تسلیم کر کے سفر کو روانہ ہوا۔ جب اس ذکر ہوئے بیابان میں جا پہنچا جو اس کے والد نے بتایا تھا، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا ملا، جس کا پانی بہت میٹھا و صاف ستھرا تھا، اور چشمے کے کنارے ایک درخت پایا۔ شاید اس کے نیچے ایک بزرگ کامل بیٹھا ہوا دیکھا۔ مارے پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پئیں اور اس درخت کے نیچے ذرا دم لے کر آرام کریں۔ اس وقت باپ کی وصیت یاد آ گئی، وہاں سے قدم آگے بڑھنے لگا۔ تب اس بزرگ نے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس نے پکار کر کہا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں سخت گرمی پڑتی ہے، ذرا دم لے لو، چھاؤں کے تلے بیٹھو۔ وہ بولا، میرے باپ کی مناہی ہے، اس لیے میں یہاں نہ بیٹھوں گا۔ وہ درویش بولا، قسم ہے تیرے رب کی، ایسی دھوپ میں مت جا، میرا کہنا مان اور آ کر بیٹھ جا۔ یہ بات سنتے ہی باپ کی یاد آ گئی کہ باپ نے کہا تھا کہ وہ بزرگ اگر تمہیں کچھ کہیں تو ان کی بات مان لینا۔ تب اس لڑکے نے اس بزرگ کا کہنا مانا، اس کے کہنے کے خلاف کام نہ کیا، سلام کر کے بیٹھا اور چشمے سے پانی پی کر اس درخت کے نیچے سو گیا۔ ایک سانپ اس درخت کے نیچے اس کو کاٹنے کو آیا۔ وہ نیند میں تھا اور وہ بزرگ جاگتے تھے۔ سانپ کو دیکھا تو اس بزرگ نے اس کو مار کر سر کاٹ لیا اس سانپ کا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے نیند سے اٹھ کر دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کا۔ اس بزرگ سے یہ حقیقت پوچھ کر حیران ہوا اور سلام کہہ کر اس سے رخصت ہوا اور چل پڑا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی اگلا حصہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ ایسی سچی واقعات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔